عمران ریاض کا میں نے کافی حد تک احترام کیا. وہ کہتا ہے کہ علی امین خان نے کہا ہے کہ جی وہ ٹیکہ مانگ رہا تھا. اب علی امین خان نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ خود یہ مائن کا ٹیکہ لینے کے لیے میرے پاس 10 دفعہ آیا. میں خود جب سی ایم ہاؤس جاتا تھا ہر وقت یہ موجود ہوتا تھا. کس لیے آیا ہے؟ وہ وہاں پہ رہتا تھا. سی ایم کے پی جو ہیں انہوں نے سرکاری ان کو ایک رہائش دی ہوئی تھی. پھر علی امین خان مجھے یعنی علی امین خان کے الفاظ ہے کہ یہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ہیرو بننے کے چکر میں گرفتار ہوا. ان کو خاندان سمیت رکھا گیا. نہ اس کی زبان زخمی ہوئی تھی اور زبان کا اگر علاج کرایا تھا تو کس سے کرایا؟ کوئی علاج کی کوئی اس نے تفصیل دی ہے؟ پھر یہی علی امین خان نے مجھے کہا ہے کہ بھائی یہ زبان ایک ہفتے میں ٹھیک ہو گئی. اور اسی کو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے ان کو 600 سے زیادہ کنال زمین دلائی ہے چکوال میں. وہاں فش پونڈ ہے, وہاں محل اس نے بنایا ہے, استبل بنایا ہوا ہے. اب پہلے موٹر سائیکل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی, یہ اتنے اربوں روپے کہاں سے کمائے؟ اور یہی علی امین خان نے یہ بھی کہا ہے کہ فیض حمید کا یہ دست راست تھا ایجنسیوں کے ساتھ. اس کے پی ٹی آئی کے دور میں بڑے گہرے تعلقات تھے. اب یہ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں خچروں کی تصویر اس نے پہلے سے رکھی ہے کہ میں خچروں کے ذریعے بھاگا. اور بھائی اگر حکومت آپ کو نہ بھاگنے دیتی تو آپ کا پاسپورٹ 1 منٹ میں بلاک ہوتا. آپ یو کے کس طرح پہنچتے؟ پاسپورٹ آپ کا آپریشنل ہے, آپ یو کے تک پہنچ گئے. اور کام ان حضرت کا یہی ہے کہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں کو جناب آپ نے تختہ مشق بنانا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے عمران ریاض کے اس تمام پراپرٹی کی, میں ان کو شیئر کروں گا. لیکن عمران ریاض جو ہیں اس کے اور بہت سارے کارناموں کا مجھے علم ہوا ہے. میں آج یا کل اس پہ مزید بات کروں گا. گنڈا پور نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے تقریباً 85 منٹ. کیا آپ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے عمران خان صاحب سے گنڈا پور صاحب نے؟ گنڈا پور صاحب نے مجھے کال کیا. کل ہماری کوئی 6-7 دفعہ بات ہوئی اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا منہ بند کرو. تو منہ جو ہے اتنے ظلم کے بعد میں نے پارٹی اور خان کے خلاف تو میں نے کبھی زندگی میں بیان ہی نہیں دیا ہے. میں تو خان کا سپاہی ہوں, خان کا پرچم لیا ہے, خان کا پیغام پھیلایا ہے. آئندہ بھی میں خان کے ساتھ ہی کڑا رہوں گا جب تک میں سیاست میں ہوں. سیاست جس دن ختم ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے ختم ہوگی. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ کیمرہ ریکارڈ رکھ رہا ہے. آئندہ میرا کوئی کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. لیکن حق کے لیے سچ میں وکیل ہوں. میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی بلی کسی گروپ کے آگے میں جھک جاؤں. یہی آپ سے استعفیٰ مانگتی ہے اسمبلی کا, تو آپ میں دیں نے گے؟ جواب دے دیا نا. جب بھی پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی کیا ہے ابھی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پتہ نہیں ہوتا ہے. خان جس دن مجھے کہے کہ استعفیٰ دو, اپنی اولاد کی قسم 1 منٹ دیر نہیں کروں گا. استعفیٰ تو کیا, اس ملک میں نے نہیں رہنا ہے. ادھر طالبان پیچھے پڑے ہیں, ادھر ایجنسیاں پیچھے پڑی ہیں, کوئی زندگی تو ہے ہی نہیں. کون سی خوشی ہے اس میں ہمارے لیے؟ یہ کوئی جاؤں گا جی بی آر پہ واک کروں گا, دبئی میں آرام سے رہوں گا, یہاں پہ اور کچھ نہ ہو, باقی لوگوں سے بچ جاؤں, تو یہ میڈیا والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک ٹینشن تو نہیں ہے نا, ہر وقت ٹینشن کی جو ہے. لیکن یہ کہ اب ٹینشن پروف ہو گیا ہوں میں, اب انجوائے کرتا ہوں. جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے, خصوصاً پروپیگنڈسٹ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حوالے سے بولتے ہیں, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور ان کی حالت زار پہ مجھے رحم بھی آتا ہے. مندر کا گھنٹہ مجھے بنا دیا ہے, ہر ایک آ کے بجا رہا ہے. تو گزارا کرو یار, اتنی بھی کوئی جو ہیں آپ نے ہمیں راندہ درگاہی بنا دیا. یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ کو جیل سی ہیں. لوگوں نے, عوام نے شوابی کے جلسے میں میرے نام کے نعرے لگائے. اب میں نے ان کو کہا تھا, درخواست کی تھی, لیکن اگر انہوں نے نعرے لگائے اور میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ان کو جواب دیا تو یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا. سر کچھ لوگوں کا آپ کا اسٹیج پر جانا بہت برا لگا کہ آپ اسٹیج پر کھڑے تھے. اگر برا لگا ہے اگلی دفعہ میں ان کی کوپڑیوں پہ کھڑا ہوں گا. سر کیا امید کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی؟ کون لوگ ہیں جو اتنے جیلس ہیں؟ جب کوئی نہیں نکل سکتا تھا, ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ آپ نے بھرپور جلسے کیے, کیا اتنی جیلسی ہے کہ اب نکال کے انہوں نے دم لیا؟ نہ آ کے بتندیش لوگ ہیں, ذہنی پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں, نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں. تو لہٰذا ہم تو اپنی ڈگر سے باز آنے والے نہیں, یہی رہیں گے اور اسی ڈگر پہ میں چلوں گا. اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میں ہوں ہی پی ٹی آئی. خان کا نظریہ, خان کی ویژن میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے. میں پی ٹی آئی ہوں, اور اگر کسی کو شک ہے تو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا ورکر کس کے ساتھ کھڑا ہے.
سر آپ کو لگتا ہے اگر آپ خان سے ملاقات کریں کوئی سازشی بیچ میں نہ ہو تو آپ کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں خان کے ساتھ؟ خان سے میرے ملنے کی 2 منٹ کی دیر ہے اور بس بات ختم. تھینک یو. جی بالکل شہزاد محمد. اچھا سر، آپ نے کھلی للکار دی ہے تمام اپنے جو لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، آپ ایک قسم کے ون مین آرمی بننے جا رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی ورکرز کو آپ اتنا موبلائز کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر میں آپ جلسے کریں گے، پنجاب سے لوگوں کو نکالیں گے؟ میں پھر پی ٹی آئی کے تمام ورکر اکراس پاکستان کہہ رہا ہوں، جس نے پی ٹی آئی کے اور خان کے فنکشن کرنے مجھے مدعو کریں، آؤں گا ہر ضلع میں، چاہے پنجاب ہو سندھ ہو، جلسے کروں گا. کوئی اجازت دیں نہ دیں، مار بھی کھائیں گے اور پرچے بھی کھائیں گے. لیکن لوگوں کو دیکھیں، پنجاب میں تو مجھے پنجاب کی قیادت نے آنے نہیں دیا ہے. آپ میں سے کوئی یاد کر سکتا ہے کہ کسی ایک جلسے میں مجھے سوائے قصور میں جب الیکشن کمپین تھا اور فتح جنگ اور یہ چکوال میں، باقی تو ہر وقت ہم جانا چاہتے تھے. پنجاب کو ضرورت ہے اٹھانے کی، اور بجائے پنجاب کو اٹھانے کی جی مجھے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. وقتی طور پر انہوں نے مجھے گرا دیا ہے، وقتی طور پہ گرا دیا ہے. یہ جیت گئے وقتی طور پہ، لیکن میں باؤنس بیک کر کے آؤں گا. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی تعریف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. یہ 2 کمپوننٹس ہیں. خان سے جن حالات میں یہ فیصلہ ان گمراہ لوگوں نے کرایا ہے، وہ فیصلہ نہ حق پر ہیں، نہ سچ پر ہیں، نہ سنا گیا اور نہ قانون کے مطابق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے مجھے ایڈیشنل سیکرٹری کدھر سے نکال سکتا ہے؟ مجھے نکالنے کا اختیار صرف چیئرمین کو ہے. چیئرمین تو ادھر انٹرویو دے رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا سر، پنجاب میں کیا خیال ہے سلمان اکرم راجہ کے حلقے سے سر پنجاب میں سلمان اکرم راجہ کے حلقے میں جا کے للکارا جائے، کیا خیال ہے؟ آپ للکار تو سب کو دے رہے ہیں، میں ان کے حلقے میں جا کے جلسہ کریں. لیکن میں تب جاؤں گا جب پی ٹی آئی کے چیپٹر جو ہیں مجھے انوائٹ کریں گے، یا پی ٹی آئی کے آفیشل نہ ہو، پی ٹی آئی کے جو افیکٹو لوگ ہو، جو ایکٹیوسٹ ہو، وہ انوائٹ کریں گے. میں جاؤں گا، جلسے بھی کروں گا اور چیلنج کر کے کہتا ہوں پنجاب کی قیادت کو کہ آئیں، ایک جلسہ آپ رکھ لیں اور ایک میں رکھتا ہوں. ون مین آرمی ثابت کریں گے اور اپنے آپ کو. میں آج بھی اگر لکی مروت میں جلسہ رکھ دوں تو میرا خیال ہے ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا. مروت صاحب، یہ کون لوگ ہیں جن کو نکالنے اور پارٹی کے اندر ڈالنے کا اختیار ہے؟ بیرسٹر گور صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بیرسٹر گور بڑے فیئر آدمی ہے، لیکن بہت سارے لوگ بیرسٹر گور سے بھی بڑے جیلس ہیں. سمجھ گئے؟ یہ جو اصل جنگ ہے پارٹی پہ قبضے کی، اور اسی کو ہم فائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. ابھی تک نواز شریف صاحب کو تو جواب نہیں ملا کہ انہیں کیوں نکالا، آپ کو مل گیا ہے؟ ابھی تک نواز شریف صاحب کو تو یہ جواب نہیں ملا کہ انہیں کیوں نکالا. میں تو جواب لے کر رہوں گا، ورنہ اسمبلی کے اندر اور باہر ان کا ناک میں دم کر دوں گا. پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ we will fight، ہم ڈریں گے نہیں، تو آپ بھی یہی کہیں گے؟ میں تو بنا ہی اسی طرح ہوں. اچھا مروت صاحب، 26ویں ترمیم میں جو منحرف تھے یا جن لوگوں پر شک تھا ان کو نہیں نکالا پارٹی سے اور آپ کو نکالا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے پیسے لیے ہمارے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو گئے، اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو نہیں نکالا. یہ پی ٹی آئی کا ورکر گھاس نہیں کھاتا ہے، ان کے پاس شعور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اتنی تفریق آپ کریں گے تو ورکر تو پھر حق کے ساتھ کھڑا ہوگا. کو تحریک انصاف کا موجودہ رہنما کہا جائے یا پھر سابق رہنما کہا جائے؟ مجھے پی ٹی آئی کہا جائے، نہ میں سابق ہوں نہ موجودہ ہوں، میں دائمی رہنما ہوں. لیکن خان صاحب نے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیے. آپ کی وہ آپ خان صاحب کے ساتھ تھے؟ نہیں، لیکن خان صاحب نے جو سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب جو ملاقات کے لیے گئے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں کی شکایت تو اگر شکایت ہوئی ہے، جھوٹ موٹ کہا گیا ہے، تو یہ کیا نکالنا ہوا؟ کیا نکالنا ہوا؟ میرا موقف سنا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ نکالنے کی کیا وجہ ہے. اسی لیے تو میں نے آج نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا، اور ہر روز اسمبلی میں نعرہ لگاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے نکالنے کی وجہ سوابی جلسے میں جانا تھا؟ میں ہر جگہ جاؤں گا، یہ میں جلسوں میں نہیں جاؤں گا. اگر یہ جلسوں میں جانا جرم ہے تو میں تو پھر بھی جاؤں گا. اچھا، اب مروت صاحب اگلا کیا لائے عمل ہے آپ کا؟ خان صاحب سے ملنے بھی آپ کو نہیں دیا جا رہا، پارٹی کی رکنیت بھی آپ کی ختم کی جا رہی ہے، اور اب عوام میں نکلیں گے یا کیا کریں گے؟ یار میری بات سنو، پارٹی جو ہے یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. پارٹی یا خان ہے ورکر ہے، میں ورکر کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. باقی یہ نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری ہوئی تھی نا، پہلے بھی مجھے نکالا گیا، تو وہ نوٹیفیکیشن کدھر گئی؟
मैंने खुद उसमें पकोड़े खाए थे। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हैं? जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जो जिम्मेदार है ना वो बड़े छोटे लोग हैं, वो उनसे न खुद कुछ हो सकते हैं न दूसरे को करने देते। अच्छा मरवत साहब ये बताइएगा कि अब असम्बली में आज आप आए, आपने तकरीर भी की कि मुझे क्यों निकाला, ये नवाज शरीफ साहब वाला बयान ये था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब आप आवाम में भी जाके यही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? देखिए, हर वो शख्स जिसको नाजायज़ तौर पे निकाला जाएगा, ज़ुल्म होगा, खामखा में निकाला जाएगा, तो वो तो कहेगा अपने बारे में मैंने ये नारा उठाया है, मुझे क्यों निकाला। कोई है जवाब कोई दे दें, आप किसी पीटीआई के इससे पूछ लें, लीडर से पूछ लें। देखो, आदमी के पास जवाब होना चाहिए ना। अगर मैंने एक बात की कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं पीटीआई के आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकते हैं, तो आप जुर्रत करें ये सवाल उनसे करें ना कि पीटीआई के आइन के मुताबिक आप सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो ये कौन सा मैंने कहर डा दिया था? अब हमारा आइन है, और क्यों कर हम अपनी आइन को जो है वायलेट करें। और फिर हम वकील हैं, हमारा कंडक्ट कहता है कि वकील जो हैं किसी ऐसे मनसब को कबूल ही नहीं कर सकता जिसके लिए वो अहल ना हो। तो लिहाजा ये बातें करना अगर किसी को बुरी लगती हैं, 1000 दफ़ा बुरी लगे, मैं फिर भी करता रहूँगा। गुज़िश्ता दिन अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई, तो आपकी उसके बाद बात हुई है अली अमीन गंडापुर मेरी उनसे भी हुई है, बैरिस्टर गौर साहब से हुई हैं, पार्टी के 2 दर्जन एमएनए से हुई हैं। मैंने उनको कहा है कि बिला कसूर अगर मुझे इस तरह आप बार बार बेतवकीर करेंगे तो मैं खामोश नहीं रह सकूँगा। अलबत्ता पार्टी के कास को, खान को या पार्टी के क़ियादत को मैं कभी तख्ते मश्क नहीं बनाऊँगा। सिर्फ उन चंद लोगों के जो बिच्छू बन के खान का मुआसरा किए हुए हैं और खान को ही और खान की पार्टी को नुकसान पहुँचा।